جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ واقف ہوں۔ ہمارے ملک کے اندر بیشتر مسائل ایسے ہیں جہاں پر بظاہر ایسے لگتا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، بلکہ وہ مسائل جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں اپنے وقت کے ساتھ ساتھ، اپنے ٹائم فریم کے ساتھ ساتھ۔ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب کے مختلف شہروں کے اندر مصالحاتی کمیٹیاں جو ہیں وہ تشکیل دی گئی ہیں حکومت کی جانب سے۔ اب مصالحاتی کمیٹیوں کا یا امن کمیٹیوں کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے سوسائٹی کے اندر انتشار سے بچا جا سکے اور کسی طریقے سے سوسائٹی میں پازیٹیو جو ایکٹیویٹی ہے ان کو جو ہے نا بڑھایا جا سکے، ان کو فروغ دیا جا سکے۔ ایسی مصالحاتی کمیٹیاں یا ایسی امن کمیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ عموماً و بیشتر ایسی چیزوں پر مشتمل ہوتی ہیں یا ایسے افراد پر مشتمل ہوتی ہیں جن کا جو نظریہ ہو یا جن کی جو سوچ ہو وہ کبھی بھی صرف اپنے تئیں نہ ہو، بلکہ وہ ایک پورے معاشرے کے سدھار کے لیے، پورے معاشرے کی بہتری کے لیے ہوتی ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہے مصالحاتی کمیٹیاں یا امن کمیٹیاں، ان میں ایسے لوگ جو ہیں وہ شامل کیے جاتے ہیں، وہ تو بذات خود ایک چاپلوس ٹائپ طبقہ ہوتے ہیں، وہ تو بذات خود ایک ایسا طبقہ ہوتے ہیں کہ جن سے تھانوں کے اور اداروں کے چولہے جل رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی مصالحاتی کمیٹیوں کا بننا کسی بھی زمرے میں معاشرے کی فلاح کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ تو ایسے سمجھ لیں کہ آپ اسے کہ یہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے وہی امام کے دوست اور وہی یزید کے ساتھی، تو ایسے ہی سمجھا جا سکتا ہے اسے۔ مصالحاتی کمیٹیوں کا مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ ہر طبقہ ہائے فکر کی سے نمائندگی حاصل ہونی چاہیے۔ اب کوئی ذاتی طور پہ جس میں ایسی مصالحاتی کمیٹی کا کیا کرنا ہے جس میں نہ سماجی لوگ ہوں، نہ سیاسی لوگ ہوں، نہ ہی اس میں کاروباری لوگوں کی جو ہے وہ شامل ہو، کیا کہتے ہیں ان کی جو مطلب ہے ان کی کوارڈینیشن نہ شامل ہو، یا مذہبی لوگوں کی کوارڈینیشن نہ شامل ہو۔ یہ سارے لوگ مل کے بیٹھیں گے تب ہی تو کوئی مسائل کا حل ہوگا، تب ہی تو امن و آگاہی چمکے گی۔ وگرنہ یہ مصالحاتی کمیٹیاں اور ان کمیٹیوں کے نام کے اوپر جو مال بٹورنے کا جو سلسلہ ہے یہ انتہائی فرسودہ ہو چکا ہے۔ یہ اب لوگ جو ہے وہ اس چیز کو جانتے ہیں اچھے طریقے سے کہ ایسا نہیں ہے کہ مصالحاتی کمیٹیاں یا امن کمیٹیوں کے بن جانے سے آپ کا شہر جو ہے وہ اطمینان کی نیند سوئے گا، نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ مصالحاتی کمیٹیوں میں سب سے پہلے ان لوگوں کی، ان طبقہ کے لوگوں کی نمائندگی ہونی چاہیے جو ہمارے سوسائٹی کے ریپرزینٹیٹیو ہیں۔ ہماری سوسائٹی کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں مذہبی حضرات، ہماری سوسائٹی کے ریپرزینٹیٹیو حضرات ہیں ہمارے کاشتکار حضرات، ہمارے کاروباری حضرات اور ہمارے سماجی جو کارکن ہیں وہ۔ لیکن ایسے چند لوگوں کو چن کر مسلط کر دینا کسی معاشرے کے اوپر، کسی شہر کے اوپر کہ یہ لوگ ہی فیصلہ کریں گے یا ان کی ہی سنی جائے گی، ارے میاں وہ تو اب زمانے نہیں رہے۔ اب تو ہر بندہ ایک دوسرے کے کریکٹر کے بارے میں اچھے سے جانتا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ جو فلانی کمیٹی بنی ہے، ابھی ہمارے پنجاب کے مختلف شہروں کے اندر سے یہ خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں کہ لوگوں کا عدم اعتماد ہے مصالحاتی کمیٹیوں کے مت۔ وہ عدم اعتماد ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہی صرف یہ ہے کہ وہ ایک ہی سائڈ سے چنے ہوئے لوگ ہیں، وہی جو مسلط کردہ لوگ، تو وہ مسلط کردہ لوگ پھر کیا نعوذ باللہ اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں پازیٹیوٹی لا سکتے ہیں؟ وہ تو صرف یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تھانہ چلا سکتے ہیں یا کوئی زمینوں کے قبضوں کے کیسز یا فلانے ڈمکانے، یہ چیزیں ساری لے کے وہ اداروں تک آ سکتے ہیں۔ اداروں میں ان کی اچھی کیونکہ پی آر ہوتی ہے، وہاں پہ ان کا آنا جانا اور رسوخ رسوخ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے چولہے تو جل سکتے ہیں۔ معاشرے کے اندر کبھی بھی جو اطمینان ہے، جو معاشرے کے اندر سکون ہے، وہ کبھی بھی نہیں آ سکتا جب تک کہ ایسے لوگ مسلط کیے جائیں گے۔ تو میری دوبارہ سے کیا کہتے ہیں گورنمنٹ آف پنجاب سے بھی اور گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی اور اپنے اداروں سے بھی یہی اپیل ہے کہ مصالحاتی کمیٹیاں اور امن کمیٹیوں کے جو بن رہے ہیں بلاکس، خدارا ان میں ایسے لوگوں کو آگے لے کے آئیں جو لوگوں کے مسائل کے بارے میں بات کریں۔ ورنہ آپ کی جی حضوری کے لیے آپ 15,000 20,000 پہ ایک اور ملازم کیوں نہیں رکھ لیتے؟ آپ کو تو چاہیے کہ آپ اچھے سے ملازم رکھ لو۔
یہ مطلب یہ آپ چٹی دلال لوگ، قبضہ مافیا لوگ، رساگیر لوگ، ٹھگ ٹائپ لوگ اور وہ جو لوگ جو سود خور مافیا ہے ان کو اٹھا کے آپ کہہ رہے ہیں یہ مصالحاتی کمیٹی کے ارکان ہیں، آپ کہہ رہے ہیں یہ امن کمیٹی کے ارکان ہیں، ان کو کچھ نہ کہا جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا معاشرہ ہے، ہم نے اس کے اندر سدھار پیدا کرنا ہے، ہم نے اس کے اندر اچھائی پیدا کرنی ہے اور ہم انشاءاللہ کریں گے اور اس کے لیے تبدو کریں گے اور ہر ممکن اپنی آواز اٹھائیں گے، ہر پلیٹ فارم پہ اپنی آواز اٹھائیں گے اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ کہ ہماری یہ آواز نہ صرف ایوان بالا تک سنی جائے بلکہ اس کے اوپر عمل بھی کیا جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان جواد کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.